غرباء غرباء غرباء. صحیح بخاری میں سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من شہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسی عبد اللہ وکلمتہ القاها الى مریم وروح منہ وشہد ان الجنة حق وان النار حق. سنیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کون سی حدیث میں ہے؟ صحیح البخاری. قرآن کے بعد سب سے اہم کتاب، سب سے اتھینٹک بک کون سی ہے؟ ارے یہ اس کی کتاب ہے جو اس میں پیارے نبی کی حدیث لکھنے سے پہلے غسل کرتے تھے، ریاض الجنہ میں 2 رکعتیں پڑھتے تھے، رب سے مشورہ کرتے تھے، پھر 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد رسول کی حدیث کو اپنے کتاب میں لکھتے تھے. قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب صحیح بخاری کے اندر پیارے نبی کا یہ فرمان جو گواہی دے اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ معبود برحق کوئی نہیں، قانون ساز اللہ کے علاوہ کوئی اور. پارلیمنٹ قانون ساز بن سکتا، انسان قانون سازی کر سکتے ہیں، انسانوں پر لازم ہے وہ رب کے بنائے ہوئے قانون پہ عمل کریں گے. خود قانون سازی کرنے کی اجازت حاکم اعلیٰ اللہ ہے، قانون ساز اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے. پکارا اللہ کو جائے گا، مانگا اللہ سے جائے گا، عبادت اللہ کی ہوگی جو اس بات کی گواہی دے. اور پھر یہ گواہی دے ان محمد عبدہ ورسولہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ عبدہ. جی دل کی کھڑکیاں کانوں سے پہلے کھولنا. عبدہ نورہ نہیں کہا. بڑے گستاخ ہیں جی بھابی کہتے ہیں اللہ کے نبی اللہ کے بندے تھے، بشر تھے. جو بشر کہے واجب القتل ہے، جو بشر کہے گستاخ ہے، جو بشر کہے وہابی ہے. وہابی کو مارنا 100 یہودیوں کو مارنے سے زیادہ ثواب والا کام. عبدہ ورسولہ، نورہ ورسولہ نہیں. اللہ کے نبی اللہ کے نور کا ٹکڑا نہیں تھے. یہ کہنے والوں الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ، تم اللہ کے ساتھ اللہ کی ذات کا پارٹنر بنا کے محمد کو اللہ کا شریک بنا رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم. مصطفیٰ نے اپنی حیثیت اپنی امت کو یاد کروائی. یہ گواہی دو ان محمدًا عبدہ، محمد بندے ہیں اللہ کے، ورسولہ، اور رسول ہیں اللہ کے. بندے بھی اللہ کے ہیں، رسول بھی. اللہ کی وحی کس پر آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے وحی رسول پہ آتی ہے، غیر رسول پہ. جی بات تو ٹھیک ہے، حدیث میں تو آیا، پر ہمارے امام صاحب نے کہا ایسے نہیں کرنا چاہیے. وحی امام صاحب پہ آئی تھی یا آمنہ کے لال پہ آئی تھی؟ وحی عبدہ ورسولہ پہ آتی ہے. یہ گواہی دے وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ، یہ گواہی دے کہ عیسیٰ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا بیٹا. اللہ کی قسم دکھ اور درد کے ساتھ کہتا ہوں، جن لوگوں نے یہ عقیدہ رکھا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا، جنہوں نے یہ عقیدہ رکھا عزیر اللہ کا بیٹا، اور جنہوں نے یہ عقیدہ رکھا وہی جو مستوی عرشہ خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، یہ سب کفر کے اندر برابر ہے، ان میں کوئی فرق. وہ کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام سے اللہ کے نبی نے پوچھا، غوث علی شاہ قلندر قادری اپنی کتاب تذکرہ غوثیہ میں لکھتا ہے، اللہ کے نبی نے پوچھا وہی کہاں سے لاتے ہو؟ کبھی سدرۃ المنتہا کے نیچے کھڑا ہو جاتا ہوں، وہی آتی لے کے آپ کے پاس آ جاتا ہوں. کہا کبھی دیکھا ہے وہی کرتا کون ہے؟ کہا کبھی حوصلہ نہیں ہوا. کہا اب جاؤ تو ذرا چاپی مار کے دیکھنا وہی آ کہاں سے رہی ہے. جبرائیل نے پرواز شروع کی آواز کی طرف، چلتے گئے عرش پہ پہنچے، پردہ ہٹا کے دیکھا تو خود محمد وہی کر رہے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جبرائیل نے وہیں کھڑے مدینے میں چاپی مار کے دیکھا تو محمد مدینے میں بیٹھے ہوئے. اس نے پھر اوپر دیکھا تو وہاں پھر ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، میں نو نہیں پتا تو او ہے یا او تو ہے. عبدہ ورسولہ، محمد کریم اللہ کے بندے، اللہ کے رسول، عیسیٰ اللہ کے بندے، اللہ کا کلمہ جو اللہ نے مریم کی طرف القاء کیا، اللہ کی بھیجی ہوئی روحوں میں سے ایک روح جو یہ گواہی دے اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہ مانے، محمد کریم کو اللہ کا بندہ رسول مانے، عیسیٰ کو اللہ کا بندہ کلمہ مانے، اللہ کی پیدا کردہ روحوں میں سے ایک روح مانے. اور پھر یہ گواہی دے وشہد ان الجنۃ حق وان النار حق، جنت حق ہے، جہنم حق ہے. جنت مذاق کی جگہ نہیں ہے، جنت حق ہے. جو اس حق ہونے کا انکار کرتا ہے وہ وادی ایمان سے نکل جاتا ہے. جو یہ گواہی دے دے، جو عقیدے کی سلامتی یوں بنا لے، جو توحید کو یوں ٹھیک کر لے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ سنیے
سنیے امام کائنات فرما رہے ہیں ادخلہ اللہ الجنہ من ابوابہ الثمانیۃ ایہا شاء، اللہ جنت کے 8 دروازے کھول کے گا جتوں جی کردا ہے لنگ جا، جہاں سے دل چاہتا ہے جنت کا وارث بن جا۔ شرط کیا ہے؟ عقیدہ سلامت ہو۔ شرط کیا ہے؟ عقیدہ توحید پہ کمپرومائز نہ ہو۔ شرط کیا ہے؟ اس دھرتی پہ جیو تو لا الہ الا اللہ کے لیے، موت آئے تو لا الہ الا اللہ کے لیے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جنت میں جانے کے لیے شرط وہی ہے، توحید درست ہونی چاہیے۔ جہنم سے بچے گا تو صرف مواحد بچے گا۔ اگر اس نے دنیا میں کوئی گناہ کیے بھی ہوں گے تو ان گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد مواحد ضرور جنت میں جائے گا۔ مواحد ہمیشہ کی جہنم میں رہ سکتا اور مشرک کبھی بھی جنت میں جا سکتا؟ یہ درس یاد رکھیے۔ یا علی مدد کہنے والا، یا رسول اللہ مدد کہنے والا، نبی کو علم غیب کا مالک سمجھنے والا، نبی کریم کی عبادت کرنے والا، آپ کی خبر کے لیے طواف اور رکوع کو جائز سمجھنے والا کبھی بھی اللہ کی جنت میں نہیں جا سکتا، اور مواحد کبھی ہمیشہ کی جہنم میں نہیں رہ سکتا۔